دوستو ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، اس پروگرام کو دیکھ کر واقعی بہت زیادہ ہنسی آئی۔ آپ یقین کریں، اگر کچھ عرصہ پہلے میں دیکھتا، اس طرح کی باتیں سنتا تو یقیناً غصہ آتا، لیکن اب ہنسی آتی ہے۔ ہنسی اس وجہ سے آتی ہے کہ جب آپ کے سامنے چار لوگ بیٹھ کر گپیں لگا رہے ہوں اور لمبی لمبی چھوڑ رہے ہوں تو ایک تو اس پر ہنسی آتی ہے، اور جب آپ کے سامنے بیٹھ کر چار لوگ ایسی باتیں کر رہے ہوں جن باتوں کا ان کو پتہ نہ ہو، لیکن وہ ایسے ایکٹ کر رہے ہوں کہ جیسے انہوں نے ان باتوں میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہو، تو ایسی باتیں سن کر پھر بھی ہنسی آتی ہے۔ تو کچھ دن پہلے ثنا یوسف کا واقعہ ہوا تھا۔ اس موضوع کے اوپر انٹرنیٹ پر، فیس بک پر، کسی بھی سوشل میڈیا پر جائیں تو بہت سارے لوگ اپنا اپنا علم جاڑ رہے تھے، اور ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ میں صحیح ہوں اور میرے پاس بہت زیادہ علم ہے۔ اور تبھی مجھے ایک چیز کا اندازہ ہوا، میرا واسطہ کبھی ایسے لوگوں سے پڑا نہیں تھا جن کو میں اپنے ولاگز میں خود لبرلز کہہ کر پکارتا رہا ہوں اور بہت سارے لوگوں سے سنتا بھی رہا ہوں، لیکن ایسے لوگوں سے کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا۔ تو جب واسطہ پڑا، پتہ لگا کہ ان کے بارے میں جو سنا تھا یہ تو اس سے 10 گنا آگے کی چیز نکلے۔ تو ہوا کچھ یوں کہ فیس بک پر میں نے بہت سارے لوگوں سے اس طرح کی بات کی، ان کے ساتھ مکالمہ کیا اور ان کی پوسٹوں پر کمنٹ کیے، جواب میں ان کے کمنٹس آئے۔ تو اس کے اوپر میں نے ایک ولاگ کیا، وہ بھی تھا۔ تو اس کے بعد ایک دفعہ جو ولاگ میں نے کیا تھا، اس کے بعد ایک دفعہ اور ان کے ساتھ ایسے ٹاکرا ہوا۔ تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ پاکستان کی جو اشرافیہ ایلیٹ کلاس ہے، اور اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی ہیں۔ تو یہاں اب یہ چیز ختم ہو گئی کہ آپ کی پارٹی کوئی بھی ہو، آپ کا لیڈر کوئی بھی ہو، آپ کا منشور کوئی بھی ہو، یہ جو ایلیٹ کلاس میں مذہب بیزاری پائی جاتی ہے، میں سب کی نہیں کہہ رہا، لیکن اکثریت جو مذہب بیزاری پائی جاتی ہے وہ اب کھل کر سامنے آ رہی ہے۔ ہمارے ٹی وی ڈراماز دیکھ لیں، ہمارے جو سرکاری دفاتر ہیں یا ہماری جو سرکاری تقریبات ہیں وہ دیکھ لیں، مطلب کہ ایلیٹ کلاس کی جتنی بھی جو چیزیں ہیں پبلکلی وہ جو کرتے ہیں وہ آپ دیکھ لیں، یا ان کا رہن سہن دیکھ لیں، تو اس میں کہیں بھی دور دور تک اسلام نظر نہیں آتا۔ اور اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پی ٹی آئی والے بہت شریف ہیں، یہی مسئلہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی ایسے بہت سارے لوگ جو مذہب بیزار لوگ ہیں۔ تو اس کا میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے کر وضاحت کرتا ہوں۔ جب عمران خان نے عورتوں کے کپڑے لباس کے بارے میں بات کہی تھی تو پی ٹی آئی کے اندر سے بہت سارے لوگ اس کی مخالفت میں کھل کر نہیں بولے تھے، لیکن ان کے چہروں سے نظر آ رہا تھا کہ وہ اس کے خلاف، لیکن جو عمران خان کے مخالفین تھے وہ تو کھل کر بولے۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ عمران خان کے جانے کے پیچھے ایک چیز یہ بھی تھی، ان لبرلز کو یہ لگنے لگا تھا کہ عمران خان اگر مزید رک گیا تو ان کا رہنا پاکستان میں مشکل ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں تو پاکستان سے بھی مطلب نہیں، ہمیں تو اسلام سے بھی مطلب نہیں، ہمیں تو اپنے بزنس سے، کاروبار سے مطلب ہے، اپنی زندگی اور عیاشیوں سے مطلب ہے، تو پھر اس کو چلتا کرو، اور کر دیا گیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ مین وجہ ہے، لیکن بہت ساری وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی تھی یا ہو سکتی ہے، جو کہ مجھے زیادہ تر لگ رہا ہے کہ ہو سکتی ہے۔ میں نے ان دنوں خود اس ایلیٹ کلاس کی، یہ جو اپر کلاس ہے، یا مطلب سب کی میں بات نہیں کر رہا، لیکن کافی سارے ایسے لوگ جو خود کو رائٹرز کہتے ہیں، جو سوشل میڈیا کریٹرز خود کو کہتے ہیں، تو اس طرح کے لوگ جو اپنے آپ کو اب آج کل ڈیجیٹل دور کا ہومو سپینس قسم کا انسان سمجھتے ہیں، تو ایسے لوگ بالکل جتنا غصے سے اسلام کے بارے میں جوابات دے رہے تھے، تو میرے لیے یہ باعث حیرت تھا اور شدید حیرت کا جھٹکا لگا۔ لیکن وہی بات کہہ رہا ہوں نا کہ جب یہ آج کا پروگرام دیکھا تو مجھے ہنسی آئی، کیونکہ ان دنوں میں نے لوگوں سے اس طرح کی جو باتیں کی تو ان کے جو جوابات سنے، تو میرے لیے اب یہ چیز ایسے ہو گئی کہ یہ ایگزسٹ کرتی ہے۔ اگر میں پہلے سنتا تو شاید مجھے غصہ آتا کہ یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن اب مجھے پتا ہے کہ ایسی سوسائٹی بن چکی ہے جو اس طرح کے لوگ ہیں، اور جن کا آپس میں بہت شدید قسم کا اتفاق بھی ہے۔ ان میں سے کسی ایک کو آپ برا بھلا کہیں تو سب آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ تو یہی غلطی شاید عمران خان نے کی تھی کہ اس سوسائٹی کو چھیڑ بیٹھا تھا۔ اور آج کے پروگرام کی بات کرتے ہیں۔ فضا علی عمران خان کی سپورٹ میں کہتی ہیں کہ عمران خان، بلکہ جواد احمد تنزیہ کہتے ہیں کہ عمران خان تو ریاست مدینہ بنانے چلا تھا، تو فضا علی کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے، ہمیں قبول ہے۔ تو جواد احمد کہتا ہے کہ اگر ریاست مدینہ بن گئی تو پھر آپ کا کام تو گیا، یہ جو ڈرامے وغیرہ یہ سارا کچھ آپ کرتی ہیں تو گیا۔ اس نے کہا مجھے قبول ہے۔ فضا علی نے کہا مجھے قبول ہے۔ پھر ساتھ فضا علی بات کرتی ہیں کہ ایک خاوند ہے، وہ اپنی بیوی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ میں اس سے کوئی بھی مطلب کہ اس کو جاب سے روک سکتا ہے، دونوں کی اگر انڈرسٹینڈنگ ہے، جاب کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، روکنا چاہیں روک سکتے ہیں، خاوند کا اختیار ہے، اور خاوند چاہے
تو بیوی سے کوئی بھی اپنی ڈیمانڈ کر سکتا ہے. مطلب وہ مختلف یہ جو گھریلو چیزیں تھیں جن پہ سب نے کہا ٹھیک ہے جی یہ بات تو ٹھیک ہے, تو خاوند کا اختیار اتنا تو ہوتا ہے, میاں بیوی کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. پھر جواد احمد نے کہا کہ دیکھیں وہ ایک گھریلو مسئلہ ہے, لیکن جب عمران خان آئے گا تو پھر وہ قوانین بنائے گا. اب دیکھیں یہاں پر منافقت چیک کریں کہ ان کو اسی بات کا ڈر ہے. پاکستان میں یہ چیز کلیئر ہو گئی کہ عمران خان کے آنے کی سب سے بڑی وجہ, میں جو شروع میں کہہ رہا تھا نا کہ شاید یہ ایک وجہ ہو سکتی اس کو ہٹانے کی, لیکن اس پروگرام کے بعد جو مجھے ہنسی آ رہی ہے کہ دیکھیں جواد احمد جیسے لوگ اور یہ جو سہیل وڑائی جیسے لوگ ہیں یہ اس چیز کو انڈورس کر رہے ہیں کہ یہ چیز ہمارے لیے سب سے بڑی ہے, یہ پریورٹی پر ہے کہ عمران خان ان چیزوں کو اگر ہاتھ لگائے گا تو وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں. تو جواد احمد کہتا ہے کہ آپ تو گھریلو بات کر رہی ہیں, عمران خان آئے گا وہ قوانین بنائے گا, اس کے پاس اختیار ہوگا تو یہ خواتین کے اوپر ساری جتنا بھی معاشرہ ہے اس سب کے اوپر امپلیمنٹ ہوں گے, اور وہ قوانین یہ ہوں گے ریاست مدینہ والے, اور ریاست مدینہ والے قوانین ہوں گے تو پھر یہ معاشرہ کیسے چلے گا. تو فضا علی کہتے ہیں دیکھیں جی ہم تو لاتوں کے بوت ہیں. جواد احمد فوراً کہتا ہے کہ آپ ہوں گی لاتوں کے بوت, ہم تو نہیں. اور اتنے میں سہیل وڑائی اس کی بات کو اچک لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فضا علی آپ تو پھر حجاب کے اندر ڈرامے کیسے کریں گی, آپ ٹی وی پر کیسے آئیں گے. تو انہوں نے کہا کہ میں حجاب کے اندر بہت سارے ڈرامے کر چکی ہیں اور وہ کافی مجھے اس سے فہم بھی ملا. اور کمران شاہد یہاں پر بات کرتے ہیں کہ وڑائی صاحب میں تو جانتا ہوں کہ آپ ان کو نقاب میں ان کو حجاب میں نہیں دیکھنا چاہتے, آپ کے بہت سارے انٹرویوز پڑے ہوئے ہیں کہ آپ کس قسم کی عورتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں, کس قسم کی لڑکیوں کو خواتین کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو اس سارے شو میں ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ہمارے پنجاب اسمبلی کے اسپیکر, میں اگر بھول نہیں رہا تو ملک احمد خان, اور ان کے ساتھ یہ ارشاد بٹی, کمران شاہد, فضا علی, جواد احمد اور یہ سہیل وڑائی صاحب. تو دو اور لوگ تھے ان کو میں نہیں جانتا. تو اس پروگرام سے ایک چیز تو کلیئر ہو گئی کہ عمران خان کے جانے کی مین وجہ اور اس کو واپس نہ لانے کی بھی مین وجہ یہی ہے کہ عمران خان ریاست مدینہ بنانا چاہتا تھا, اور ریاست مدینہ آ گئی تو یہ جو ہماری ایلیٹ کلاس ہے جن کو یہ سوشل میڈیا سے اور یہ جو عورت مارچ ٹائپ کی این جی اوز ہیں جو اس معاشرے میں فلاح نہیں چاہتی, انتشار چاہتی ہیں, یقین مانیں اس پہ میں ڈیٹیل پہ بات کروں گا, لیکن یہ جتنی بھی این جی اوز ہیں جو انسانی حقوق کی بات کر رہی ہیں اصل میں یہ انسانی حقوق کو مزید بگاڑ رہی ہیں, مزید انتشار دلا رہی ہیں, یہ مزید دو طبقوں کو آپس میں لڑوا رہی ہیں. تو عمران خان کی جو ریاست مدینہ والا جو نعرہ ہے اس ایک پروگرام سے ثابت ہو گیا کہ اصل میں وہی ان سب کے لیے خطرہ ہے. ان میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا, عمران خان کے مخالفین سے کوئی بھی نہیں چاہتا. اور یہ جو دوسری سائڈ پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یہ نون لیگ سپورٹر زیادہ ہیں. تو سمجھ لیں یہ جو نون لیگ جس کو ان کے سپورٹرز کہتے ہیں کہ یہ اسلامی گھرانہ ہے, یہ لوگ نہیں چاہتے. اور نواز شریف کے بارے میں تو بڑے بڑے علماء کرام نے کہا کہ سود کو پاکستان میں سب سے زیادہ بڑھانے والا, سپورٹ کرنے والا نواز شریف ہے. تو میرے دوستو خود سوچو کہ ریاست مدینہ ایسے لوگوں میں کوئی بات کرے گا, کوئی نعرہ لگائے گا تو ایسے لوگوں کو کتنی تکلیف ہوگی. اور اس تکلیف ہی کی وجہ سے عمران خان آج خود تکلیف میں ہے. عمران خان کا ماضی کیسا بھی گزرو, لیکن ایک بندہ جب اپنے منہ سے اقرار کرے کہ میں نے ماضی بہت برا گزارا اور اسی کا نتیجہ ہے کہ میں اتنا یورپ میں گھوم کے گوروں میں رہ کر ہر چیز کو دیکھ کر میں یہ سمجھاؤں کہ اسلام سے بہترین دین کوئی بھی نہیں ہے. اور یہ کمارے والے یہ آج بھی کہتے ہیں کہ گوروں کا دیش بہت اچھا ہے, اور جتنے بھی لبرلز ہیں وہ سارے کے سارے یہی کہتے ہیں کہ وہاں کے قوانین بہت اچھے ہیں, وہاں کا سسٹم بہت اچھا ہے, وہاں کی حکومتیں بہت اچھی ہیں, تو وہاں کی سوشل لائف بہت اچھی ہے. یہی وجہ ہے ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کو دیکھ آیا ہوں, ان کو دیکھنے کے بعد اندازہ ہوا کہ دین اسلام سب سے اچھا دین ہے. اور ایک یہ لوگ ہیں دین اسلام کے اندر رہتے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم پاکستانیوں سے گوروں کے قوانین, گوروں کے جو دیش ہیں وہ بہت زیادہ اچھے ہیں. تو فرق صاف ظاہر ہے. تمہارا دین یہ کہتا ہے کہ سامنے سامنے جو بندہ جس چیز کا اقرار کر رہا ہو, اگر وہ اچھی ہے تو اس کا ساتھ دیں, اگر وہ بری ہے تو اس کا ساتھ مت دیں. اور اس وقت عمران خان کا جو بیانیہ ہے سامنے سامنے جو نظر آ رہا ہے وہ ٹھیک ہے, وہ اسلام کے قریب ہے, اس لیے عمران خان کو سپورٹ کرنا ہم سب پر لازم ہے. اب آپ کی مرضی اس کا مذاق اڑائیں یا اس کو سیریس لیں, یہ آپ کا اپنا ایمان ہے. خوش رہیں, ایمان والی زندگی پائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہے.